جاہلیت کی ذہنیت، دور جاہلیت کی وہ سوچ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ وہ میاں والی کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، خواہش تھی کہ ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹا پیدا ہو، لیکن اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو خوش نصیبی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو سعادت عطا فرمائی، لیکن وہ باپ ظالم انسان، وہ بدبخت انسان جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا اور وہ اس رحمت کو جو ہے وہ گوارا نہ کر سکا، اور اس معصوم سی 7 دن کی بیٹی کو اس نے پسٹل سے 5 فائر کر کے اس بیٹی کو قتل کر دیا۔ اتنا وہ ظالم انسان کہ اس کے ہاتھ تک نہیں کانپے کہ میں اس معصوم کو جو 7 دن کی بچی ہے، ابھی رب العالمین حکم الحاکمین تو فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمایا جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ اس 7 دن کی بیٹی کو قتل کر کے صرف اس بیٹی کا قاتل نہیں بنا بلکہ وہ پوری انسانیت کا قاتل بنا، اس نے باپ کے نام کو داغدار کیا ہے۔ ارے اولاد والے بیٹھے ہیں، میں بھی اولاد والا ہوں، اللہ جن کو نہیں ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ شام کو جب باپ تھکا ہارا گھر کے اندر آتا ہے نا، بیٹوں کی ڈیمانڈز، بیٹوں کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ جا کر باپ کے گلے لگ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل اور مہربانی فرمائے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ کی تمام پریشانیوں کو مولا دور فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسلام اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا یہ پسندیدہ دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا کے اندر آئے، شریعتیں لے کر آئے، دین لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے تمام ادیان میں سے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جو دین اسلام ہے جو تمہیں عطا فرمایا ہے اللہ اس پر راضی ہے۔ اس دین اسلام سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا اس کے اندر بے شمار خرابیاں موجود تھی، دینی طور پر یعنی عقائد کے اعتبار سے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی تو آپ نے ان تمام خرابیوں کو دور فرمایا اور ان کی اصلاح فرمائی۔ انہی خرابیوں میں سے اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی وہ یہ تھی کہ دین اسلام سے قبل عرب معاشرے کے اندر عورت کی تحقیر اور تذلیل کی جاتی، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کا کوئی احترام نہ تھا، عورت کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر اولاد میں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس کو برا سمجھتے، برا خیال کرتے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر یہ 14واں پارہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 خالق نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، فرمایا جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا اس خوشخبری ملنے کی وجہ سے رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر بیٹی کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ، جب ان کو بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بجائے خوش ہونے کے ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کا جو ہے وہ منہ یعنی ان کا چہرہ مرجھا جاتا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرے مرجھا کر کالے ہو جاتے اور وہ غصہ کرتے اس بات پر کہ ہمارے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ یعنی عرب معاشرے کے اندر اسلام سے پہلے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہونا یہ اچھا نہیں تھا سمجھا جاتا، اس معاشرے کے لوگ اس کو اچھا خیال نہیں تھے کرتے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے جو جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی، بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا ان کو قتل کر دیتے۔ بیٹیوں کو برداشت نہ کرتے، بیٹیوں کو گھر کے اندر پیدا ہونا وہ ان کو پسند نہ تھا، تو اس وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے یا ان کو زندہ ہی زمین کے اندر گاڑ دیتے۔ تو معاشرے کی دیگر خرابیوں کی طرح جن کی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی، ان خرابیوں میں سے جو یہ خرابی تھی اس کی بھی اصلاح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اور اسلام سے قبل عورتوں کو جو عزت، جو احترام نہ مل سکا، جو ان کو حقوق نہ مل سکے، اسلام نے ان کو وہ حقوق عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر
یہ 2-3 دن پہلے 8 مارچ گزرا ہے، خواتین نے ریلیاں نکالی ہیں، جلسے جلوس کیے ہیں، جی ہمیں حقوق دیے جائیں۔ ارے جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، جتنا احترام اسلام نے عورت کو دیا ہے، جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، کوئی اور دین جو ہے وہ عورت کو اتنی عزت نہیں دے سکتا۔ عورت کے 4 روپ ہوتے ہیں۔ عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر وہ بہن ہوتی ہے، پھر وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، اور پھر کسی کی ماں بنتی ہے۔ تو اس عرب معاشرے کے اندر عورت اگر ماں تھی تو پھر بھی کوئی عزت نہ تھی، کوئی احترام نہ تھا۔ عورت اگر بیوی تھی تو پھر بھی کوئی عزت، کوئی احترام نہ تھا۔ عورت اگر بہن تھی پھر بھی کوئی عزت، کوئی احترام نہ تھا۔ عورت اگر بیٹی تھی تو پھر بھی کوئی اس کو حق حاصل نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے عورت کے ہر روپ کو عزت عطا فرمائی، ہر روپ کو احترام عطا فرمایا، ہر روپ کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا، ہر روپ کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب نے فضیلتیں بیان فرمائی۔ ماں کے اعتبار سے عورت کو عظمتیں عطا فرمائی، بیوی کے اعتبار سے عظمتیں عطا فرمائی، بہن کے اعتبار سے عظمتیں عطا فرمائی، بیٹی کے اعتبار سے عظمتیں عطا فرمائی۔ لیکن ہم اسلام کے ماننے والے ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود، اور 1450 سال کا عرصہ تقریباً گزر جانے کے باوجود، اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو چکا ہے، معاشرے کی ترقی کے باوجود جو ہے ہم میں سے، ہمارے معاشرے میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی وہ دور جاہلیت والی ذہنیت اور دور جاہلیت والی سوچ رکھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو، جو آقا نے فرمایا ان کو لیے جو ہے وہ برابر کے حقوق ہے۔ ماں باپ ان میں تفریق نہ کریں کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، ہاں وراثت کے اعتبار سے وہ الگ معاملہ، کہ وراثت جو ہے وہ عورت کو نصف وراثت ملتی ہے۔ تو کئی لوگ تو یہاں پر بھی ڈنڈی مارتے ہیں کہ وہ بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل جو ہے وہ کسی کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو معاشرہ اس کے اندر تفریق کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ بیٹوں کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، بیٹیوں کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں ان کی خدمت کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو ماں باپ کی تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر دنیا سے چلے جائیں تو۔ لیکن وہی ماں باپ اپنی زندگی میں بیٹوں کو اہمیت دیتے ہیں، بیٹیوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو وہی دور جاہلیت کی جو ذہنیت، دور جاہلیت کی سوچ، آج اس معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو اسی ذہنیت اور اسی سوچ کو رکھتے ہیں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے ہاں پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹی لڑکی پیدا ہو۔ لیکن یہاں اگر کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے
ہاں خواہش کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بیٹے دینے والی ذات بھی رب کی ہے، بیٹیاں دینے والی ذات کی رب کی ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا جو بیٹی پیدا ہونے پر اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو گھر والوں کی بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاشرے کے اندر ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جائے، ایک بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، اگر تیسری بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو نوبت جو ہے وہ طلاق تک چلی جاتی۔ حالانکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی جو عظمت کو بیان فرمایا، بیٹیوں کی فضیلت کو بیان فرمایا جس کے گھر مختلف احادیث ہیں، 2 کی بھی ہیں، 3 کی بھی ہیں، کہ جس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ملا کے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش ہوتی ہے، کسی کے پاس مال ہو اس کی بھی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ مال کو کیا کرتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے۔ اولاد ہو تو وہ بھی اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرنا، پھر ان کی شادیاں کرنا، یہ والدین کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور اس نے ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، پرورش کی، اور دور جاہلیت کی طرح وہ اس نے منہ نہیں بنایا، اچھی تعلیم و تربیت دی، اچھی پرورش کی اور ان کو اگلے گھر کے اندر رخصت کر دیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اس طرح اشارہ فرمایا اور فرمایا وہ ان بیٹیوں کا باپ اور میں بروز قیامت جنت کے اندر اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ بیٹی والے اس باپ کو فضیلت ملتی ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے اس کے لیے جو بیٹیوں کا باپ ہوتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس کو بشارت مل رہی ہے، خوشخبری مل رہی ہے، اور آقا نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے گھر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے جاؤ فلاں گھر کے اندر میں نے بیٹی پیدا کی ہے، بیٹی ہوئی ہے، جاؤ جا کر اس کے گھر کی حفاظت کرو، اور رحمتوں اور برکتوں کا اس کا گھر کے اندر نزول ہوتا ہے، جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو بیٹی ہم نے اس کو برا سمجھا، بیٹی کو ہم نے برا خیال کیا، بیٹی کی ولادت پر، بیٹی کی پیدائش پر ہمارے چہرے جو ہیں وہ مرجھاتے ہیں، ہم بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بشارتیں مل رہی ہیں، اور اس معاشرے کے اندر جہاں بیٹی کو عزت حاصل نہیں، جہاں بیٹی کو جو ہے وہ احترام حاصل نہیں، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر جہاں لوگوں کو تعلیم ارشاد فرمائی، وہاں محبوب نے اس بات کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اس اولاد میں اللہ نے یکے بعد دیگرے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ تو بیٹی
جس رب نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ جو عطا فرمایا، خیر ہی خیر عطا فرمائی، اگر بیٹی ہونا بری چیز ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو تو بیٹی نہ عطا فرماتا۔ جب اپنے محبوب کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں تو پتہ چلا بیٹی کوئی بری چیز نہیں ہے، بیٹی تو رب کی رحمت ہے، بیٹی تو جس گھر میں پیدا ہوتی ہے وہاں فرشتوں کے نزول کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا حقدار بناتی ہے اس گھر کو جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ جنت کی بشارت ملتی ہے اس شخص کو جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہ اللہ نے تجھے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، تو بیٹیوں کی اچھی پرورش کر، ان کی جو ہے وہ اچھی طرح سے دیکھ بھال کر، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے ان کی، اور ان کو اگلے گھر کے اندر رخصت کر۔ محبوب کی زبان سے بشارت ملتی ہے کہ ایسا کرنا تیرا کام ہے، جنت میں تجھے اس طرح اپنے ساتھ رکھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو بیٹی کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کو اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ بیٹے مانگنا، بیٹوں کی خواہش کرنا، یہ ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس کے لیے رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ سے دعا کی جاتی ہے کہ مالک بیٹیاں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں بیٹے بھی عطا فرما۔ بیٹیاں دینا، بیٹے دینا اس رب کا کام ہے، لیکن بیٹی کی پیدائش پر ہم اس عورت کو قصوروار قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بیٹی پیدا کر رہی ہے یا بیٹا پیدا کر رہی ہے۔ بیٹا یا بیٹی دینا یہ رب العالمین حکم الحاکمین کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔ ماں تو جب بیٹی کو پیدا کرتی ہے یا بیٹے کو پیدا کرتی ہے، وہ دونوں اوقات میں وہ تو ایک ہی تکلیف سے گزرتی ہے۔ اس کے لیے بیٹا پیدا ہو وہی تکلیف ہے، اس کے لیے بیٹی پیدا ہو وہی تکلیف ہے، وہ وہی تکلیف اٹھاتی ہے۔ پھر وہ ماں وہ کیسے برداشت کرتی ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ دور جاہلیت کی ذہنیت، دور جاہلیت کی وہ سوچ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ یہ گزشتہ دنوں وہ میاں والی کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، گھر والوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد جس طرح ہر ماں باپ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اس کے گھر پہلی اولاد بیٹا پیدا ہو، تو انہوں نے بھی وہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر پہلی اولاد بیٹا پیدا ہو، لیکن اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی۔ تو کتنا وہ خوش نصیب تھا، آقا نے فرمایا نا وہ عورت بڑی خوش نصیب ہوتی ہے جس کے گھر پہلی اولاد لڑکی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو خوش نصیبی عطا فرمائی، اللہ نے ان کو سعادت عطا فرمائی، لیکن وہ باپ، وہ ظالم انسان، وہ بدبخت انسان جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا اور وہ اس رحمت کو جو ہے وہ گوارا نہ کر سکا، اور اس معصوم سی 7 دن کی بیٹی کو اس نے پسٹل سے 5 فائر کر کے اس بیٹی کو قتل کر دیا۔ اتنا وہ ظالم انسان کہ اس کے ہاتھ تک نہیں کانپے کہ میں اس معصوم کو جو 7 دن کی بچی ہے ابھی، رب العالمین حکم الحاکمین تو فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، فرمایا جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا
گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وہ اس 7 دن کی بیٹی کو قتل کر کے صرف اس بیٹے کا قاتل نہیں بنا بلکہ وہ پوری انسانیت کا قاتل بنا۔ اس نے باپ کے نام کو داغدار کیا ہے۔ ارے اولاد والے بیٹھے ہیں، میں بھی اولاد والا ہوں، اللہ جن کو نہیں ہے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ شام کو جب باپ تھکا ہارا گھر کے اندر آتا ہے نا تو بیٹوں کی ڈیمانڈز، بیٹوں کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن بیٹیاں جو ہیں وہ جا کر باپ کے گلے لگ جاتی ہیں۔ بیٹیاں باپ کے گلے لگتی ہیں جا کر۔ بیٹوں سے زیادہ پیار ماں باپ سے بیٹی کرتی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، بوڑھے، تو بیٹے اس طرح ان کی خبر گیری نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ بیٹیاں جو ہیں وہ زیادہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں۔ بیٹے تو ماں باپ کی جو ہے وہ دولت کو دیکھتے ہیں، وراثت کو دیکھتے ہیں کہ باپ مرے گا مجھے کیا ملے گا، لیکن بیٹیوں کو دکھ کھاتا ہے جو پرائے گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ آج ہمارے سر سے جو ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ باپ چلا گیا ہے تو باپ کے جانے کے بعد کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ اور بیٹی کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اتنا نازک بنایا ہے، اور پھر بیٹیوں کے مقدر، پھر بیٹیوں کے نصیب کہ جس باپ کے آنگن میں وہ 20-25 سال گزارتی ہیں، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اگلے گھر کے اندر ان کے نصیب پتہ نہیں ان کو سکھ ملے یا نہ ملے، یہ تو مقدر کے نصیب کی بات ہے۔ لیکن اگر ان کو باپ کے گھر کے اندر بھی سکون نہ ملے، باپ کے گھر کے اندر بھی سکھ نہ ملے، تو پھر بیٹی وہ کس حال سے وہ زندگی بسر کرے گی، کس حال سے زندگی گزارے گی؟ تو بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا بیٹے سہارا بنتے ہیں، بیٹے سہارا ہوتے ہیں بڑھاپے کے۔ اللہ نے ایک نسل کا ذریعہ رکھا ہوا ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹوں سے آگے، لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ماں باپ کو بڑا پیار کرتی ہیں، ماں باپ کی بڑی خدمت کرتی ہیں۔ لہذا جو ہے وہ بیٹیوں سے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی یہ بات ہے، یہ سوچ ہے کہ جس کے گھر بیٹے پیدا ہوں اس ماں کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے، اس ماں کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے کہ اس نے بیٹے پیدا کیے ہیں، بیٹے جنم دیے ہیں، حالانکہ اس نے جنم دیا دینے والی ذات رب کی ہوتی ہے۔ لیکن جو بیٹیوں کی ماں ہوتی ہے، جس کو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک بیٹی پیدا ہو منہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، دوسری پیدا ہو منہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تیسری بیٹی پیدا اگر کسی کے گھر ہو جائے تو باپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے، حالانکہ وہ قصوروار ہی نہیں ہے عورت اس بات کی۔ نہ تو اس نے بیٹی بنائی ہے، نہ اس نے بیٹا بنایا ہے۔ بیٹے دینے والی ذات بھی رب کی ہے، بیٹیاں دینے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہب لمن، اور معاشرے میں کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شادیوں کو کئی سال گزر چکے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اولاد دے دے، چاہے بیٹی کیوں نہ دے دے، لیکن جن کو اللہ عطا فرماتا ہے ان کو قدر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، فرماتا ہے وہ رب جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں چیزیں عطا فرما دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے، یہ اس رب کی مرضی ہوتی ہے۔ اور جو بیٹی نہ حق قتل کی جاتی ہے، نہ حق ماری جاتی ہے، یہ وہ مارنے والا، وہ قتل کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اس دنیا کے اندر تو سزا
جو اس کو ملے گی سو ملے گی۔ آخرت کے اندر رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین لوگوں کو اٹھائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقدمے پیش ہوں گے، تو رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، وہ جو نہ حق بیٹی قتل کی گئی ہوگی، رب العالمین احکم الحاکمین اس کو سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بتا تیرا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے تجھے قتل کر دیا گیا۔ اب اس بیٹی کا تو قصور کوئی نہیں نا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، تو پھر قتل کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہو ٹھہرے گا، اس کو سزا ملے گی، اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں بروز محشر اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، جہنم سے پردہ بنے گی، یعنی جہنم کے اندر وہ بیٹیوں کا باپ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی ہوگی، ان کی تعلیم و تربیت کی ہوگی، ان کی اچھے طریقے سے شادی کی ہوگی، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی، جہنم سے پردہ بنے گی، جہنم میں جانے سے اس کو روک لیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے یہ ایک معاشرے کا المیہ تھا، اور یہ کتنی دکھ بھری بات تھی کہ اس باپ ظالم نے وہ 7 دن کی معصوم بیٹی کو اور پسٹل کے فائر کر کے قتل کر دیا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا فَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بیٹی بتا تیرا قصور کیا تھا؟ اب اس کا قصور کوئی نہیں، اس کے باپ کو پھر پوچھا جائے گا بتا تو نے کیوں اس کو مارا؟ بیٹی تو رب نے عطا کی تھی نا، بیٹی تو اللہ نے عطا کی تھی، اس سے پوچھا جائے گا عطا میں نے کی تھی، رحمت میری تھی، فضل میرا تھا۔ آقا نے فرمایا نا کہ اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرشتے جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر لیا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، رب العالمین احکم الحاکمین ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی اچھی پرورش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیٹیوں کی اللہ خیر فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔